نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بزرگان محترم، جو ہر جمعے کو نماز جمعہ سے پہلے قرآن یا حدیث کی روشنی میں کچھ نہ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور اس بات کی بہت خوشی ہے کہ قریب سبھی نمازی بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور کافی تعداد میں ایسے بھی نمازی ہیں جو یہاں بات سن کر اپنے گھر جا کر اپنے اہل خانہ کو سناتے ہیں، تو مسجد کے اندر بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی گھروں میں رہنے والی خواتین اور بچوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ میری ایک عادت ہے کہ جب میں کوئی بات بیان کرتا ہوں تو اس کی تصدیق آپ سے میں ہاتھوں ہاتھ کراتا ہوں، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی سب لوگ دھیان سے اور غور سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ مثال مشہور ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ بیٹھو گے تو اچھی بات ملے گی، اچھے لوگوں میں اگر بیٹھو گے تو اچھی بات ملے گی، لیکن اگر برے لوگوں کے اندر بیٹھو گے تو کیسی بات ملے گی؟ بری بات ملے گی۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اچھی چیز لینی ہے تو اس کو برے لوگوں میں بھی اچھی چیز مل جاتی ہے۔ لینے والے کی صلاحیت کے اوپر بات ہے۔ کتنا برے سے برا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، کرمنل ہو، گناہگار ہو، اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کے اندر سے کوئی اچھی چیز ہمیں مل جائے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ آدمی بہت برا اور اچھی چیز تقسیم ہو رہی ہے، اس کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، کھجوروں کے انبار لگ گئے، بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسٹاک کرو، اس کو احتیاط سے رکھو، یہ سب تقسیم مستحقین کے اندر تقسیم ہوگا، لیکن یہ بتلاؤ کہ اس مال غنیمت کی حفاظت کے لیے کون اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جو رات کو اس کی حفاظت رکھے؟ تو تیار ہوئے فن حدیث کے اس زمانے کے مشہور استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، رات کو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور فن حدیث کا امام اور استاد میں نے آپ کو اس لیے بتلایا کہ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں کہ جو دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی کاروبار نہیں، کچھ کام نہیں، بس 24 گھنٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے رہتے تھے۔ صفہ جو چبوترا تھا طلباء کے بیٹھنے اور پڑھنے کا، دن رات اسی کے اوپر پڑے رہتے تھے۔ کھانے کے لیے اگر کچھ آ گیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے پڑے رہے۔ صبح سے لے کر شام تک حضور پاک کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ بھی محفوظ، اور رات میں جو کچھ حضور کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی محفوظ۔ تو حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے دماغ کے اندر محفوظ تھا،
اس لیے ان کو فن حدیث کا استاد مانا جاتا ہے۔ ڈیوٹی لگ گئی، رات کو وہ اس بیت المال میں مال غنیمت کے اوپر ایک چوکیدار کی حیثیت سے، محافظ کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا تو ایک چور آیا، ایک بورا اپنے ساتھ لگایا اور جلدی جلدی کھجوروں کا جو اعلیٰ درجے کا حصہ تھا وہ جلدی جلدی اپنے بورے کے اندر بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تجھے چھوڑوں گا نہیں، صبح کو تجھے دربار رسالت میں پیش کیا جائے گا، تو نے یہ ہمت اور جرأت کیسے کی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بچی بھوکی ہے، میری بیوی بھوکی ہے، کھانے پینے کا میرے پاس کوئی سادن، کوئی انتظام نہیں ہے، بھائی اگر تم مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو، چھوڑ دو، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں آنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور آگے کے لیے نصیحت کر دی۔ صبح کو دربار رسالت میں جو ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ کسی کو نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ بھائی سب سننا ہو غور سے، بتانا حضور نے کیا پوچھا تھا؟ رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے اتنی منت اور سماجت کی، اتنی خوش آمدید کی، اس کے اوپر مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک کیا تو نے، لیکن وہ کل کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھا، اب اللہ کے رسول کا کہنا سچا ہوگا یا جھوٹا؟ شاباش۔ اب وہ اور چوکس ہو گئے۔ اگلے دن رات گزرنے کے بعد آخری حصے میں پھر آ گیا۔ وہ آنے کے بعد جب وہ بھر رہا تھا تو پھر اس کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا اور فرمایا کہ تو کل وعدہ کر کے گیا تھا، آج پھر آ گیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ صاحب قدموں میں گر گیا کہ جیسا بھی ہوں غلطی ہو گئی، اور گھر کے حالات نے مجبور کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اگلے دن بھی اتنی چوکسی کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دو گے۔ بھائی مجھے معاف کر دو، میں کان پکڑ کے عہد کر رہا ہوں کہ بس آج کے بعد نہیں آنے کا، مجھے معاف کر دو۔ تو رحم دل تو تھے وہ، اس سے وعدہ لیا اور وعدہ لینے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہنے یا رسول اللہ پیروں میں گر گیا تھا، کیا کروں؟ اس نے مجبور کر دیا مجھے، اتنی خوشامد کی اس نے، اتنی خوشامد کی، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا، آگے کے لیے عہد لے لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 راتیں ہو گئیں، تیسری رات میں پھر آئے گا۔ اب ان کو اور تعجب ہوا۔ اب تیسری رات جب ہوئی تو وہ پھر آ گیا، اور آنے کے بعد جیسے اس نے جلدی جلدی مال بٹورنا شروع کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر گرفتار کر لیا اور اپنی روحانی قوت سے اس کو رسیوں سے اچھی طرح جکڑ دیا، آج نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مت چھوڑو، لیکن اگر تم تیار ہو جاؤ مجھے چھوڑنے کے لیے تو میں تمہیں ایسی بات بتلا کر جاؤں گا تو تم نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی، جب تک زندہ رہو گے تمہارے کام آئے گی،
اور جس کو تم بتلا دو گے اس کے کام آئے گی۔ اتنی قیمتی بات بتا کر جاؤں گا، مجھ سے وعدہ کر لو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال علم کے شیدائی تھے، وہ تو مرغی اور بچوں کی طریقے سے چگتے پھرتے تھے کہیں سے علم کی بات مل جائے۔ 24 گھنٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کو، ہونٹوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے کیا نکلتا ہے، اور میں اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کرتا ہوں۔ اسی لیے اگر آپ صحاح ستہ حدیث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کرو تو بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ تمام احادیث انہی کے وہ راوی ہیں۔ اب جب علم کی بات اس نے کہی تو پھر طبیعت پہ پسیجنے لگی کہ اچھا میں بتا کیا ہے وہ علمی بات، میں چھوڑ دوں گا تجھے۔ کہ تو دیکھ بات میری یاد رکھیو، تمہارے قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ بقر، اور سورہ بقر کی 255ویں آیت ہے، اور آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابو ہریرہ اس آیت کو زبانی یاد کر لینا، اور پورے قرآن میں تنہا یہ آیت ہے جو چھوٹی بھی ہے اور 18 جگہ اس کے اندر اللہ کا نام ہے۔ کہیں سیدھا اللہ کا نام ہے، کہیں ضمیر کے ساتھ ہے جس کا مشار الیہ اور مرجع اللہ کی ذات ہے، کہیں اس میں فاعل کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اشاروں سے کھل کر کے اس آیت کے اندر 18 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے۔ ابو ہریرہ میں تجھے یہ بات بتا کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس آیت کو زبانی یاد کر لیا اور رات کو ایک مرتبہ پڑھ کر سو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تیری حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ جب تک تو سوئے گا فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، اور جب تو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا ایک فرشتہ تیرے ساتھ رہے گا۔ جہاں جہاں جس موقع پر تو آیت الکرسی کو پڑھے گا فرشتہ تیرے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، گھر کی، بچوں کی، سب کی حفاظت کرے گا اگر تو اس کو اپنے ورد کے اندر رکھے گا۔ اتنی بڑی قیمتی بات ان کو مل گئی تو کہنے جا تجھے چھوڑ دیا میں نے۔ اب صبح کو پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، حضور نے جو کچھ فرمایا اس کو بہت غور سے سننا، ایک ہی جملہ ہے، بھولنا مت اس کو، اور پورے واقعے کا، پوری قصے کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو باندھ دیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک علم کی بات بتانے کی طرف توجہ دلائی، اب میں علم کا پیاسا ہوں، میں تو تلاش میں رہتا ہوں کہ مجھے علم کی بات مل جائے، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی، رسول کی بات مل جائے تو میں تو اس کو اپنے سمونے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ تو کیا بتلایا اس آدمی نے؟ کہنے یا رسول اللہ آیت الکرسی کے بارے میں یہ ساری تفصیل اس نے مجھے بتائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو غور سے، حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا تھا اور سب سے سچی بات تمہیں بتا گیا۔ اور یاد رکھ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، شیطان آیا تینوں مرتبہ حملہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ جو تجھے وہ بات بتا کر گیا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے زیادہ سچی بات تجھے بتلا کر گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے سے برے آدمی کے اندر سے اچھی بات مل سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ وہ اتنا گندا ہے، اتنا برا ہے، جاہل ہے، گمار ہے، اجٹ ہے، ہٹو یہاں سے، پیچھے ہٹو، بات مت کرو۔ نہیں، اس کو بھی قریب بٹھاؤ، پتہ نہیں کیا چیز وہ تمہیں دے کر چلا جائے، کیا بات اس کے منہ سے نکل جائے اور تمہارے کام آ جائے۔ اور یہاں تک لکھا ہے
کہ دیوار کے اوپر بھی اگر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی تمہیں مل جائے اس کو اپنا لو، اس کو لے لو۔ تو حدیث کا مفہوم واقعہ یہ آپ کو بتلاتا ہے کہ یہ بات تو ہے ہی کہ اچھے لوگوں سے اچھی چیز ملتی ہے اور برے لوگوں سے بری چیز ملتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہاں اتنا ضرور ہے بروں سے بری چیز تو لو، اچھی چیز تو لو، لیکن برے کے پاس بیٹھ کر یہ برے کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے ڈنگ سے اور اس کے زہر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تم تو یہ سوچو گے اچھی چیز دے گا،